الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يرزقون وقال الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کی سماعت کی نظر غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے۔
غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہوں اور لشکر کی قیادت بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے خود کی۔ جب تک حکم تھا کہ اسلام کی تبلیغ اپنی زبان سے کرو اور پوری دنیا کو جو میسج دینا ہے، پیغام دینا ہے، وہ اپنے کردار سے دینا ہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں اپنا کردار دکھلایا اور قرآن کریم کی پہلی وحی کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پروردگار عالم کی طرف سے اس پیغام کا اظہار کرنے کا حکم ہوا، تو اس پیغام کو پھیلانے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے اللہ کے نبی سچے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار، اپنی پہلی زندگی کو تمام دنیا کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ زندگی کے 40 سال تمہارے میں گزارے ہیں، بتاؤ تم نے لیل و نہار میں، غمی خوشی میں، سفر حضر میں مجھے کیسا پایا؟ تو جن سے اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کروانا تھا، انہوں نے سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاک پیغمبر، آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، آپ کے منہ سے نہیں جھوٹ نکل سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے۔ کہا اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی بڑے پریشانی سے تمہیں بچانے کے لیے تمہارے پاس میں ایک چیز لے کے آیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے گا۔ وہ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے اتنے بیت اللہ میں سجا رکھے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور تیرے خدا کو ماننے لگ جائیں؟ تو ہے کون؟ چلو ہمیں کوئی بڑا دعوت دے اور بڑا ہمیں پیغام دے، ہم اس کی بات کو مانیں۔ ایک یتیم، ہم تیری بات کا اقرار کریں؟ ہم نہیں مانتے۔ بات پرایوں کی ہوتی تو برداشت ہو جاتا، قوم قبیلے والے مخالفت کرتے، شہر والے مخالفت کرتے، برداشت ہو جاتا۔ یہاں تو مخالفت کرنے کے لیے سگا چچا ہی سامنے کھڑا ہو گیا اور سگی چچی سامنے کھڑی ہو گئی، زبان سے مخالفت تو دور کی بات ہے، ہاتھ کے اندر پتھر اٹھا کر کملی والے کی طرف مارنا شروع کر دیے۔ درود شریف پڑھیں ماشاءاللہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا او لوگوں، باپ دنیا سے چلا جائے، تائے چاچا سہارا بنا کرتے ہیں، یہ تو برادری کو سمجھانے کے بجائے میرا چچا ہی میرا دشمن بن گیا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھا جائے وہ آدمی کیسے کامیاب ہوگا، وہ کیسے الیکشن لڑے گا، وہ کیسے ممبری منسٹری کی سیٹ پہ آئے گا کہ گھر والے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں، باہر والے کہتے ہیں یار میں سے ووٹ تو دے دیتا، لیکن اس کے گھر سے ہی مخالفت شروع ہوئی، اس کا سگا بھائی، اس کا رشتہ دار، اس کا تایا چاچا اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ پاک پیغمبر اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے اپنے گھر آ گئے۔ میرے عزیزوں، خدیجہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ملکہ اسلام کی سب سے بڑی تاجرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی پریشان نہ ہو، جو آپ نے نبوت کا اعلان کیا قیامت کی صبح تک تیری نبوت کا اعلان، تیری نبوت کا ڈنکا پورے جہان میں بجتا رہے گا۔
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، آپ اللہ کا نام لے کے اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں۔ کوئی مرد کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، عورت بن کے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ میرا مال کب کم آئے گا، میرا بڑھاپا کب کام آئے گا، میری صلاحیت کب کم آئیں گی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تیرے کیا کہنے، میں تو دل برداشتہ ہو گیا تھا، میرا دل بڑا کرنے والی عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ پھر 13 سال تک مکی زندگی کے اندر حالات جو آپ کے سامنے علماء اکرام سے سنتے ہیں، بڑے بڑے حالات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئی، بڑی بڑی پریشانی آئی، ہر ایک کو میرے عزیزوں ٹھنڈا سانس لے کے برداشت کرتے رہے اور اپنی زبان سے اعلان فرماتے رہے ان اجری الا علی اللہ۔ دنیا کے اندر کوئی بھلائی کا کام کرے گا میرے عزیزوں، کہتا ہے میں تیرے سے کوئی دنیائی مفاد نہیں رکھتا، کہتا ہے میرے بھائی مجھے تیرے سے کوئی غرض و غایت کوئی نہیں، بس تو میرے لیے دعا کر دینا۔ اور یہ کیسی ہستی ہے، دشمنوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے، راتوں کی تنہائی میں رو رہا ہے، نام لے لے کے رو رہا ہے، صبح جن کے دروازے پر اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، رات کو جھولی پھیلا کے اس کا نام لے کے اللہ کے دربار میں دعا فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا کا اسلام تو دور کی بات ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تو دور کی بات ہے، پوری دنیا کا کفر بھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی تائید کرتا ہے۔ جب میرے عزیزوں 13 سال تک مکے کی زندگی میں رحمت والے نبی نے کردار دکھایا، صحابہ اکرام کو خاموش بتلایا کہ میرے صحابہ تکلیفیں برداشت کرنا، حالات برداشت کرنا، پریشانیاں برداشت کرنا، اور میرے صحابہ اس کا بدلہ پھر صبر کر کے دکھانا، صبر کا بدلہ پروردگار عالم نے سب کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ جل شانہ نے خواہشات کے پردے سے، خواہشات کی چادر سے اللہ نے جہنم کو چھپا دیا، اور پریشانی اور صبر کی چادر سے اللہ نے جنت کو چھپا دیا۔ جو جتنا صبر کر کے دکھائے گا، جتنی تقوی والی زندگی لے کے آئے گا، پروردگار عالم کے نزدیک اتنا مرتبہ اور مقام پائے گا۔ آج آپ کے میرے اوپر تھوڑے سے حالات آ گئے، میرے عزیزوں مر گئے مر گئے مر گئے، اللہ کے واسطے لفظ بولنا چھوڑ دو، اللہ اکبر، فرشتے تمہارا ایک ایک لفظ میرا آپ کا لکھ رہے ہیں۔ یقین جانو یہ نہ ہو قیامت کے دن پروردگار عالم اپنی نعمتیں گنوانی شروع کر دے، ٹھنڈے پانی کی نعمت، سالن روٹی کی نعمت، آرام کی نعمت، نیند کی نعمت، اجلے کپڑوں کی نعمت، پروردگار عالم میرے عزیزوں اگر جوتا نہ ہوتا کون اس تپتے سے فرش کے اوپر پیر رکھتا؟ یہ نعمت پروردگار عالم بچوں کی، بیوی کی، اولاد کی، کاروبار کی گنوانی شروع کر دے۔ اللہ فرمائیں گے بتا میں نے نعمتیں دی، اس کے بدلے میں تو نے مجھے کیا دیا؟ یہ 9 فرشتے کھاتا کھول کے دکھا دے، اور پورے کھاتے پہ پوری لکیریں لگی ہو، اور پورے کھاتے کے اوپر لکھا ہو مر گئے مر گئے مر گئے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں مرا، آج میں تجھے مار کے دکھاؤں گا جب میں تجھے جہنم کے دروازے پہ کھڑا کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جتنا شکر کرے گا میرا قرب پائے گا، میری رضا پائے گا، محبت الہی پائے گا۔ اور میرا بندہ تو حالات میں شکر کر کے دکھا، میرے بندے میں پریشانیوں میں تیرے کام نہ ہو تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا او لوگو اگر بخار آ جائے، اگر سر میں درد آ جائے، حتیٰ کہ تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، کفران نعمت نہ کرنا، زبان سے شکوہ نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میرا نبی اعلان فرما دے اگر میرے بندے کے سر میں درد ہوتا ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ میرے عزیزوں آپ کے میرے سر میں درد ہوا، ہمارا ایمان بھی کمزور، ہماری عقل بھی کمزور، ہمارا رہنا سہنا بھی میرے عزیزوں کالی کملی کے اکثر طریقوں کے مخالف چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں ہمارے جیسوں کو کہہ دیا کہ تمہارے سر میں درد ہو تو اس پر بھی میں تم صبر کرو اجر دوں گا۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بدر کے میدان کے اندر اتر گئے اور پروردگار عالم کے دربار میں اس انداز سے کھڑے تھے، پیر میں جتی کوئی نہیں، سر کے اوپر ٹوپی
اکال کوئی نہیں، تن ڈھانپنے کو کپڑا کوئی نہیں، رہنے کے لیے خیمہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزو دشمن کے مقابلے میں تلوار چلانے کے لیے ہاتھ میں کوئی لوہے کا دستہ کوئی نہیں، اپنا آپ بچانے کے لیے کوئی ڈھال کوئی نہیں۔ میرے عزیزو وجود کے اوپر زخم نہ ہے کوئی زرہ کوئی نہیں، سر کے اوپر خول کوئی نہیں، اور میرے عزیزو اس حالت کے اندر کھڑے تھے اور رحمت والا نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا اور اعلان نبوت زبان سے ہو رہا تھا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے عزیزوں مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے بدر کے میدان میں فتح عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں جو شکست خوردہ تھے، جن کو شکست ہو چکی تھی، مال لے کے آئے تھے، دنیا کا اسباب لے کے آئے تھے، ڈھول ڈمکے تبلہ سرنگی باجا لے کے آئے تھے، ناچنے والیاں لے کے آئے تھے، ایک ایک وقت کے اندر 10 اونٹوں کے قیمے کا کباب بنا کے کھایا کرتے تھے، لیکن انہیں طاقت پہ ناز تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جو 17 رمضان المبارک کو ایک کھجور کی گٹھلی چوس کر حضور کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کملی والے بس آخری ہماری تمنا ہے، آخری ہماری خواہش ہے، ادھر خون کی دھاریں جسم سے نکلنے لگ جائیں، آنکھیں بند ہوں، تیرا دیدار ہو جائے۔ قیامت کے دن جب آنکھیں کھلے کملی والے ان آنکھوں میں مال نہ نظر آئے بلکہ ان آنکھوں کے اندر آمنہ کا لال نظر آنے لگ جائے۔ اگلا مار کا 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا، مسلمانوں کا لشکر 1000 کا، کفار پہلے بدر کے اندر 1000 کے نیت سے 1000 لوگوں کو لائے۔ میرے عزیزوں اس مرتبہ جوان آ گئے، بچے آ گئے، بوڑھے آ گئے، عورتیں بھی آ گئی۔ ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مکے کے سردار اکثر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، عورتوں تمہارا کیا کام ہے؟ کہنے لگی نوجوانوں کے سامنے گیت گاویں گی، نوجوانوں کے سامنے ناچ کے دکھائیں گی، ان کے جوش و جذبے کو بڑھائیں گی، اللہ اکبر، ان کو کہیں گی جو تلوار لے کر میدان میں مسلمانوں کے مقابلے آئے گا انہیں اپنے بستروں کی زینت بنائیں گی، انہیں اپنے گلے سے لگائیں گی۔ اور ادھر کیا ہے 1000 کا لشکر مدینے سے چلا، عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین 300 کو لے کر 350 کو لے کر علیحدہ ہو گیا، کہنے لگا میری بات نہیں مانی گئی، مدینے میں لے کے لڑائی نہیں کی گئی، مدینے سے باہر جا کے لڑ رہے ہو، 3000 ہو ادھر 1000 ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ تو خود اپنے ہاتھوں مرنے کا ارادہ کرنے کے لیے مرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ مسلمانوں کا لشکر 700 کے قریب جب احد کے میدان میں اترا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے ارشاد فرمایا خبردار طاقت پہ بھروسہ نہ رکھنا، خبردار مال پر بھروسہ نہ رکھنا، خبردار تلوار پر بھروسہ نہ رکھنا۔ اللہ کے نبی پھر کیا کرے؟ فرمایا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ فرمایا میرے بندو جب حالات آ جائیں سوئی میں دھاگا ڈالنا ہو، اور میرے بندو پاؤں کا جوتا ٹوٹ جائے، تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اللہ اکبر، گم ہو جائے کوئی چیز، میرے بندوں کوئی تمہاری زندگی میں نقصان آ جائے، دیکھنا اسباب کی طرف نگاہ نہ کرنا بلکہ مسبب الاسباب کی طرف نگاہ کرنا۔ اور میرا بندہ جب تیرے پر نقصان آئے، تیرے پر حالات آ جائے، پہلی نگاہ میری طرف تیری اٹھ جائے، سمجھ لے تیرے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ جاؤ اپنے علاقے کے مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لینا، جاؤ محلے کے مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لینا، وقت کے شیخ الحدیث سے جا کے پوچھ لینا، مفتیان اکرام سے پوچھ لینا، اور کہنا ہمارے پر جب حالات آتے ہیں نظر مال کی طرف جاتی ہے، بیماری آ جائے نظر ڈاکٹر کی طرف جاتی ہے، پریشانی آ جائے نظر پیسے کی طرف جاتی ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا میرے اندر ایمان موجود ہے؟ یہ علاقے کے لوگ تمہیں فتویٰ دے کے بتلائیں گے۔ جب جہاں ضرورت خدا سے پوری ہوتی ہو وہ مال سامنے آ جائے، او لوگو اللہ اکبر، اپنا آپ بعد میں بچانا، پہلے اپنا ایمان بچانا۔ لگتا ہے لٹھے کا کفن تو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، ایمان سینے میں نہیں جائے گا۔
اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء ما من احب الیہ، جس کی محبت دل میں لے کے جائے گا، جس کے کردار کو اپنائے گا، جس کے طور طریقوں کو اپنائے گا، مکان جس جیسا بنائے گا، کمرہ جس جیسا بنائے گا، بیڈ روم جس کی طرز پہ بنائے گا، لباس جس کی طرز پہ پہنے گا، چہرے کا حلیہ جس کی طرز پہ بنائے گا، بالوں کا انداز سٹائل جس کی طرز پہ بنائے گا، فرمایا او لوگو اگر میرے طریقے کو دنیا میں لے کے چلے، قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑے ہوگے، اگر میرے طریقے کے مخالف چلے تو تم دور کھڑے ہوگے، میں تمہارے سے دور کھڑا ہوں گا، تم میرے ساتھ میرے پاس آنا چاہو گے، خدا تمہیں میرے قریب نہیں آنے دے گا۔ احد کا میدان ہے میرے عزیزوں، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی پڑے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا حملہ کیا، درے سے پچھلی طرف، پہاڑی کے پچھلی طرف سے حملہ کیا، مسلمانوں کو پتہ نہ لگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی اس بگدڑ کے اندر تلوار لے کے جا رہے ہیں، اور ادھر مل گئی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، اور میرے اور میدان کے اندر اعلان ہو گیا، او لوگو اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صحابہ اکرام چیخیں مار مار کے عہد کے میدان میں اتر گئے اور کہنے لگے او لوگو ماں چلی جاتی پرواہ نہیں، ابے کے مرنے کی خبر آتی پرواہ نہ ہوتی، بہن بھائی رشتہ دار اجڑ جاتے پرواہ نہ ہوتی، ہمارے وجود کی بوٹیاں کر دی جاتی ہمیں پرواہ نہ ہوتی۔ یہ کیسی خبر ہمارے کانوں میں پہنچ گئی کہ اللہ کا نبی دنیا میں نہیں رہا۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے بتا تو دنیا میں رہ کے کیا کرے گا، دوسرا کہنے لگا تو دنیا میں رہ کے کیا کرے گا۔ جب اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہمیں بھی دنیا میں رہنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب یہ عزم لے کے میدان میں اترے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ، میرے عزیزو یہ مسلمان ہے، صحابی ہے، اتنی بھگدڑ مچی کہ مسلمانوں کی تلواریں حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ چل پڑی۔ حضرت حذیفہ چیخیں مار مار کے رو رہے اور کہنے لگے مسلمانوں یہ میرا باپ یمان ہے۔ صحابہ کہنے لگے میں پتہ نہ لگا، ہم نے حضرت یمان پہ وار کر دیا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو جب اپنے باپ کی میت پر آئے، اللہ اکبر، جسم پر تیر تلوار کے نشان دیکھے، اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لے آئے، فرمایا حذیفہ اللہ اکبر، یہ حذیفہ غفلت کی وجہ سے ہو گیا، بغدڑ کی وجہ سے ہو گیا، مسلمان تو میری محبت کے اندر لڑ رہے تھے، انہیں پتہ نہ لگا کافر کون ہے مسلمان کون ہے۔ اے حذیفہ تو باپ کے قتل کی دیت مانگے تجھے میں محمد دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے ہاتھ پکڑا، کہنے لگے یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کملی والے جب تک تیرا لڑ نہیں پکڑا تھا، تیرا دامن نہیں پکڑا تھا، اللہ اکبر، ہمارا اونٹ یا کسی کا اونٹ ہمارے گھاٹ سے پانی پی جاتا، 150 سال تک لڑا کرتے تھے، اللہ اکبر، جب تک بیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں خرید کر انمول کر دیا۔ یہ تو ابے کی بات ہے کملی والے، اگر سارا جہان تیرے پہ لٹانے کا حکم آ جائے، ہم بیوی بچے لٹا دیں گے، ہماری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آئے گا۔ یہ ہے صحابہ کا جذبہ ایمانی اثار۔ یا تو سوچتے ہیں نا جی اسلام کا دم بھرنے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے ابھی تک زکوٰۃ ہی ادا نہ کی، فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب بتاؤ زکوٰۃ میرے پہ فرض ہے لیکن میرے پاس حالات ایسے ہیں، مولوی صاحب میں قربانی کروں یا زکوٰۃ دے دوں؟ اس کے اندر بھی ڈاؤٹ پوچھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی تو قربانی بھی میرے پہ فرض نہیں۔ ہاں وہ پیسہ مارکیٹ کے اندر پھنس گیا اور امید ہے آج نہیں کل مل جائے گا، اللہ اکبر، اس پہ زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ میرے عزیزو اللہ غنی، ہم روٹی کھانے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، دین پر زندگی گزارنے کا مسئلہ نہیں پوچھتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ اکبر، اگر قدم بھی مخالف اٹھ جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر نحمد دامن نبوت پکڑ کر ایسا رو کے دکھایا کرتے تھے کہ عرش والے کو ان پہ ترس آ جایا کرتا تھا۔
1.5 سال سے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بڑے رو رہے ہیں، چھوٹے رو رہے ہیں، بادشاہ رو رہے ہیں، وزیر رو رہے ہیں، حاکم رو رہے ہیں، رعایا رو رہی ہے۔ میرے عزیزوں پاسا نہیں پلٹ رہا، پروردگار عالم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ کبھی سردی کا زور ہے، کبھی آندھی طوفان ہے، کبھی بے موسم بارش ہے۔ اٹھاؤ فضائل اعمال، اٹھاؤ فضائل صدقات، جہاں تک ہماری رسائی ہے تمہاری الماریوں میں، ہر مسجد کی الماری میں پڑی ہے۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو جب قیامت قریب آ گئی تو خدا کا آندھیوں کی صورت میں، بے موسمی بارشوں کی صورت میں، طرح طرح نقصان کی صورت میں ایسے آئے گا جیسے تسبیح ٹوٹ جائے، دانے پہ دانہ گرتا ہے، آسمان سے عذاب پر عذاب خدا کا آتا رہے گا۔ ہر آدمی گرمی کا گلا، ہر آدمی سردی کا گلا، ہر آدمی عید کے نئے کپڑوں کا گلا، اپنے دسترخوان پر خدا کی نعمتوں کا گلا کر رہا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کوئی خدا کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ دیکھو زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، احد کا شہید ہے، زخمی تڑپ رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آنے کی خواہش ہے۔ صحابہ اکرام اٹھا کے لے آئے، پیغمبر کے پیر کی تلیوں پر اپنے رخسار کو رگڑ کے کہنے لگا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میرے عزیزو وہ قدموں میں پڑنا اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ ہم نے دین کی اللہ اکبر عظمت عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ ہمارے ماتھے پہ 100 روپے کا نوٹ گم ہو جائے، ہمارے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے۔ اللہ کا دین زندگیوں سے اجڑ گیا، ہمارے ماتھے پر پسینہ بھی نہیں آیا ہے۔ عتبہ بن وقاص خالد بن عتبہ بن وقاص نے امام الانبیاء کے چہرے پر جب پتھر مارا تھا، آپ کے دانت مبارک آگے کے کنارے ٹوٹ گئے۔ میرے عزیزو ہونٹ بھی زخمی، چہرہ بھی زخمی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خون دیکھا، آپ کی رگیں، آپ کے ہونٹ مبارک سے خون نکل رہا تھا، مالک بن سنان نے اپنی پگڑی نہ اتاری، اپنے کرتے کا دامن نہ لیا، اپنے کندھے سے رومال نہ اتارا، اپنی گھر والی کی چادر نہ لائے، چنی نہ لائے، دوپٹہ نہ لے کے آئے، بلکہ تلوار پرے پھینک دی، ڈھال پرے پھینک دی، چھلانگ مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور اپنے ہونٹ نبی کے رخسار پر جہاں سے خون نکل رہا تھا وہاں رکھ کر نبی کے خون کو چوسنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا مالک بن سنان کیا کر رہا ہے یا رسول اللہ، مالک کیا کر رہا ہے اللہ کے رسول؟ خون چوس کے ہونٹوں سے آپ کے چہرے کو صاف کر رہا ہوں۔ رحمت والے نبی کا ادھر خون خشک ہوا، آپ نے مالک بن سنان کی طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا نہ کرتا تو اچھا تھا، اگر تو نے کر لیا لن تمسک النار، تیرے پر جہنم حرام ہو چکی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دشمنوں نے حملہ کر دیا اور آپ علیہ السلام نے گڑھے میں گرے ہوئے اعلان فرمایا کون ہے جو میری طرف سے دشمنوں کو دور کر دے، جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کہتے ہیں بخشے بخشائے ہیں، بخشش ہماری ہو گئی۔ اور دنیا کے بارے میں سوچو، جو ہمارے ہاتھ میں ہم کریں، جو اللہ کے ہاتھ میں اللہ کرے گا۔ اور میرے عزیزو تیرے ہاتھ میں نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، جو کرے گا اللہ کرے گا۔ فرمایا او لوگو میری طرف سے جو دشمنوں کو دور کرے گا جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے، پہلے ہاتھ سے تیروں کو روکتے رہے، ہاتھ چل ہو گیا، پھر کمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موڑ کر کافروں کی طرف کی، 30 سے 40 زخم تیر تلواروں کے آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا طلحہ مجھے گڑھے سے کون نکالے گا؟ حضرت طلحہ کمر کے بل جھک گئے، اللہ کا نبی دونوں پاؤں رکھ کر طلحہ کی کمر پہ کھڑے ہو گئے اور گڑھے سے باہر نکلے اور آپ نے ارشاد فرمایا طلحہ تیرے پہ واجب ہو گئی، طلحہ تیرے پہ واجب ہو گئی، طلحہ تیرے پہ واجب ہو گئی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا واجب ہوا؟ آپ نے فرمایا تو نے نبی کو سہارا دیا، جنت تیرے پہ واجب ہو چکی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں نظر آیا کرتے تھے آپ علیہ السلام فرماتے جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو میرے طلحہ کو دیکھ لے۔ ادھر میرے عزیزو اعلان ہوا تو
ادھر اعلان ہوا الفروا فی سبیل اللہ، او لوگو مال جان اللہ کے راستے میں لٹانے کا وقت آ گیا۔ یہ کون ہے میرے عزیزو؟ اللہ اکبر، پہلی رات کی دلہن کے پاس دولہا بیٹھا ہوا ہے جسے دنیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جس کا باپ ابو عامر فاسق ہے، یہ کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ بار بار حضرت حنظلہ کہتے ہیں میری تلوار کی زد میں میرا باپ آ رہا تھا، میں تلوار چلانے کی کوشش کرتا، موقع بچا کے نکل جاتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ان کی بیوی نے خواب دیکھا، جس رات ان کی شادی ہوئی اس سے ایک دن رات پہلے ان کی بیوی نے خواب دیکھا میں سو رہی ہوں، میرا حنظلہ میرے پاس سو رہا ہے، اچانک آسمان کا دروازہ کھل گیا اور میرا حنظلہ اٹھ کے آسمانوں کے اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی میں اسی دن سمجھ گئی میرا حنظلہ میرا نیراب اللہ کا ہو گیا۔ بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ادھر کانوں میں امام الانبیاء کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچا۔ او لوگو، جب اسلام کی سربلندی کا وقت آ جائے تو باپ باپ نہیں رہتا، ماں ماں نہیں رہتی، بیوی بیوی نہیں رہتی، اولاد اولاد نہیں رہتی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم۔ او لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں ایسی تجارت نہ بتلا دی، تمہیں ایسا کاروبار نہ بتلا دے، تمہیں ایسا سودا نہ بتلا دے، تمہیں ایسے نفع والا کاروبار نہ بتلا دے جو تمہیں دنیا آخرت کے عذابوں سے بچا کے رکھے۔ وہ کاروبار کیا ہے؟ اٹھاؤ قرآن، تؤمنون باللہ ورسولہ، ہر حال میں قیل قال میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، وتجاہدون فی سبیل اللہ، ہر حال میں اللہ کے دربار میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو مال جان کے ساتھ پیش کرنا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھا ہوا ہے، جب یہ اعلان کان میں پہنچا، آواز کان میں پہنچی، اٹھ کے بسترے سے کھڑے ہوئے چرپائی سے علیحدہ ہو گئے اور بیوی کی طرف بڑی معصومانہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اسے کیسے کہوں مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دے، اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے۔ بیوی بھی نیک تھی، کملی والے کی شاگردہ تھی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی اور کہنے لگی حنظلہ کیا پوچھنا چاہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکوں گی؟ حنظلہ ایسی سوچ سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ تو گھر سے قدم نکال، میں تیری شہادت کے رتبوں کی دعا کروں گی۔ اللہ اکبر۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل جنابت سے تھے، بیوی سے ملاپ ہو چکا تھا، اتنی بھی دیر نہ کی، اتنی بھی دیر گھر میں نہ رہے کہ میں غسل کر لوں، اسی حالت کے اندر میدان کے اندر اتر گئے اور میرے عزیزوں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی گھر والی غالباً حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرماتی آئی اور آ کر احد کے میدان میں رسول اللہ کو تلاش کرنے لگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ نظر پڑی اور جا کے کہنے لگی ماں تیرے سے بات کرنی ہے۔ ماں ہوا کرتی ہے، بیٹیاں ہر دکھ سکھ ماں سے بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہنے لگی عائشہ مجھے حضور سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسی غیرت مند عورتیں تھی، پاک پیغمبر کے سامنے بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے عزیزوں یہ کیسا حیا والا معاشرہ ہے، کیسا عزت والا معاشرہ ہے، کیسا میرے عزیزوں اللہ اکبر کیسا عزت والا معاشرہ ہے، کیسا غیرت والا معاشرہ ہے۔ ٹی وی کا بٹن دبا دو، موبائل کا بٹن دبا دو، فیس بک کے اوپر اتنا بڑا داڑھی والا نظر آئے گا اور سامنے سوال پوچھنے والی دوپٹہ بھی سر پہ کوئی نہیں نظر آئے گی۔ یہ اسلام پھیلا رہے، پورا سال ناچ ناچ کے دکھائیں گے اور میرے عزیزوں رمضان المبارک کے مہینے میں طرف پہ دوپٹہ لے کے رمضان کے مسائل بتائیں گے۔ اس سے بڑی میرے عزیزوں دکھ بھری داستان کیا ہوگی، اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا۔ اور مسلمانوں اسلام کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان اور مسلمانوں کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی
माँ माँ हुआ करती है, बेटी बेटी हुआ करती है, दुख सुख अल्लाह अकबर अपनी बेटियां अपने माओ के साथ शेयर करती हैं। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, आपकी बच्चियों ने अपनी माँ को बताया, अपने बाप को नहीं बताया, हम प्यास से रोटी खा रही है। इराक से एक औरत आई जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास, अल्लाह अकबर, घर के अंदर आके बैठ गई। किसी से पूछा अमीरुल मोमिनीन का मकान कहाँ है? जिस घर में बैठी है अमीरुल मोमिनीन का मकान है। अच्छा, ये कोई काम वाली होगी जो बर्तन धो रही है, ये कोई काम वाली होगी जो झाड़ू दे रही है, ये कोई काम वाली होगी जो पेमंदनुमा कपड़ों को धो रही है, ये कोई काम वाली होगी जिसके बाल्टे में, जिसके डोल में पानी कोई नहीं और बर्तनों को गारा मट्टी लगा के बैठी हुई है। इतनी देर में एक शख्स आया जिसके तन के कुर्ते पे पेमंद लगे हुए और पाँव का जूता भी रस्सी से बंधा हुआ, और कहने लगी अजी आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं बर्तनों पे गारा मट्टी लगा के बैठी हूँ। आपको पता है बर्तन धोने का वक्त है, झाड़ू देने का वक्त है, आपको पता है कि मेरे पास पानी कोई नहीं। वो गुदड़ी पोश शख्स, वो पेमंद वाला कुर्ता पहनने वाला पानी का डोल पकड़ता है और वहाँ से कुएं से पानी भर के लेके आता है। अल्लाह अकबर, उस औरत के पास पानी लेके बैठता है, पानी वो डालता है, औरत बर्तन धोती है। वो औरत खड़ी हुई और कहने लगी बीबी तेरा मालिक कब आएगा? बीबी अमीरुल मोमिनीन कब आएगा? ए बीबी तो 24 घंटे घर में रहती है या एक आध घंटे के लिए? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी ने सुना, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ देख के रोने लग गई। फरमाया आंसुओं को साफ कर, प्याजों से रोटी खाई, छत तबकने वाले मकान के अंदर रह रही है, अल्लाह का शुक्र न करना, खुदा की न शुक्री न करना। चल मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे ऐसे घरों के अंदर लेके जाऊं, मकान मौजूद है, छत कोई नहीं, दस्तरखान मौजूद है, खाने के लिए रोटी कोई नहीं। मेरी बच्चियों खबरदार, आज के बाद प्याज रोटी का शिकवा ना करना, खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं वक़्त का अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे पास ऐसे मकानों की कारगुजारियाँ पहुँचती हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी प्याज भी कोई नहीं। उन्होंने नहीं कहा था मर गए मर गए, उन्होंने नहीं कहा था तबाह हो गए तबाह हो गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कहने लगी ये अमीरुल मोमिनीन है। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा, हंसने लगी, कहने लगी बीवी मैं तो पहले बड़ी दुखी हूँ, मैं तो 4 यतीम बच्चियों की माँ हूँ, मुझे अमीरुल मोमिनीन का पता बता, मुझे दमिश्क शाम के घर के नौकर का पता न बदला। अमीरुल मोमिनीन की बीवी कहने लगी अल्लाह की कसम ये अमीरुल मोमिनीन है। कहने लगे ये 5 बर्रे आज़मों का खलीफा, ये हुक्मरान जिसके पास पहनने के लिए कुर्ता कोई नहीं। चल बीबी अल्लाह के हवाले, तो मेरे लिए दुआ कर, मैं तेरे लिए दुआ करूँगी। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली कहने लगी दुखड़ा तो सुना जा, दास्तान सुना जा। कहने लगी जिसकी खुद बेटियों ने प्यास से रोटी खाई वो मेरे यतीमों के सर पे हाथ रख कैसे रखेगा? हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बीबी जरा बैठ, बता मसला क्या है? का उमर बिन अब्दुल अजीज बेवा वो 4 यतीम बच्चियां, कितने दिन हो गए मेरी बच्चियों ने खाना ना खाया। उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए, धाड़े मार के रोके फरमाने लगे कयामत का दिन होगा, बीबी तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ और यतीमों को जाके पैगाम दे देना, मैं अमीरुल मोमिनीन बाद में, तुम्हारा अब्बा पहले, अपने बाप को दुनिया में माफ कर देना। ए बच्चियों यतीमों कयामत के दिन मेरा गिरेबान ना पकड़ना। आपने फरमाया वक़्त इराक का गवर्नर कौन है? कहिए। आपने कागज कलम मंगवाया, फरमाया तेरी पहली बच्ची के लिए अल्लाह अकबर महाना खर्च 1000। वो कहने लगी या अल्लाह तेरा शुक्र है। का दूसरी बच्ची के लिए महाना खर्च 1000। का या अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरी बच्ची के लिए महाना 1000। का या अल्लाह तेरा शुक्र है। चौथी बच्ची की तरफ जब निगाह पड़ी आपने फरमाया चौथी बच्ची की तरफ, अल्लाह अकबर, चौथी बच्ची के लिए इतना जुमला जब मुंह से निकला तो उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन को देख के कहा अमीरुल मोमिनीन जब तेरे जैसे हुक्मरान हो तो यतीम को रोने की क्या हाजत है? अमीरुल मोमिनीन तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आपकी जुबान वही रुक गई, होंठों के दरमियान पीछे आपकी जुबान चली गई। फरमाया 3000 लेके चली जा। अल्लाह के पाक पैगंबर के प्यारे उम्मती चौथी बच्ची के लिए लाल क्यों नहीं किया? फरमाया जब 3 को दिया तूने खुदा का शुक्र अदा किया, जब चौथी को देने की बारी आई तो तूने मेरा शुक्रिया अदा कर दिया। हम वो काम ही नहीं किया करते जिसके अंदर खुदा की तरफ से लोगों की तरफ ध्यान चला जाए। जाए इराक के गवर्नर को ये कागज जाके दे देना,
وہ کاغذ لے کے عراق کے گورنر کے پاس گئی اور دروازے سے نکلتے ہوئے امیر المؤمنین کو دیکھا، ٹھنڈا سونکا بھرا، ٹھنڈا سانس لیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے امیر المؤمنین یہ کاغذ تو لکھ کے دے رہا ہے، کیا گارنٹی میں عراق پہنچوں اور تیرا جنازہ اٹھ جائے؟ آپ نے فرمایا کاغذ واپس لے کے آ، اور پھر لکھا عراق کے گورنر کو حکم ہے عمر بچے یا نہ بچے ان بچیوں کی کفالت ہر مہینے ایسی ہوتی رہے گی۔ جب یہ عراق کے گورنر کے پاس رکا پہنچا تو عراق کا گورنر نیچے والی صدر کو پڑھ کے رونے لگ گیا کہ رہو یا نہ رہو یہ تجھے خیرات ملتی رہے گی۔ عمر بن عبدالعزیز کے گورنر کے دور کے گورنر نے رو کر دکھایا اور نیچے رکا لکھ کے دے دیا، فرمایا او لوگو گورنری رہے یا نہ رہے میرے ذاتی مال سے ہر مہینے یتیم بچیوں کی کفالت ہوتی رہے گی، خیرات ملتی رہے گی۔ میرے عزیزوں اللہ کی ذات پر جب بھروسہ انسان کا آ جاتا ہے پھر دنیا پر اور دنیا پر توکل نہیں ہوتا، مال پر توکل نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ 5 منٹ غسل کر 5 منٹ یا 2 منٹ ایک بالٹا ایک ڈول ڈال کر فرضی پورے کر کے میدان میں اتر جاتا۔ اللہ اکبر، میدان کے اندر اترے شہید ہو گئے۔ حضرت جمیلہ کان میں کہنے لگی حضور سے جا کے مسئلہ بتا دے کہ میرا گھر والا غسل جنابت میں ہے، شرعی غسل میں ہے۔ اللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام کے پاس سیدہ عائشہ نے پیغام بھیجا حنظلہ کو بغیر غسل کیے نہ دفنانا، شہید کو تو اس کے خون میں غسل دیا جاتا ہے، جن کپڑوں میں شہید ہو انہیں کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل جنابت میں تھا، اپنی بیوی سے مل کے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی طلحہ سارے کے سارے میرے حنظلہ کو تلاش کر کے لاؤ، میں حنظلہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا۔ اور میرے عزیزوں احد کے پہاڑوں میں دیکھ لیا، درختوں کی چھاؤں میں دیکھ لیا، پتھروں کی موٹ میں دیکھ لیا، پورے میدان میں دیکھا، جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی نظر نہ آیا۔ اللہ کے نبی نہ میں دربار غاروں میں ملا نہ پہاڑوں میں ملا۔ آپ نے فرمایا کہاں چلا گیا؟ آپ نے میرے عزیزوں اچانک اوپر یوں کر کے دھیان کیا اور اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، صحابہ پریشان۔ آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، صحابہ پریشان۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو بھی اور چہرے پہ ہنسی آ رہی ہے، اتنے زخموں کے نشان اور دانت مبارک ہنسی کی وجہ سے نظر آ رہے۔ اتنی دیر کے اندر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی حیران، اما عائشہ حیران، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اور میرے صحابہ حنظلہ غسل جنابت میں گیا، اللہ اکبر، اس کے وجود کو احد کے میدان سے فرشتے اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے۔ میری آنکھ دیکھ رہی ہے جنت کی چاندی کے برتن کے اندر فرشتے پانی بھر بھر کے حنظلہ کے وجود کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ آسمان کے فرشتے اور بندے اس کی طرف توجہ تو کر کے دیکھ، اسے اپنا رب تو مان۔ پاک پیغمبر کے چل رہا ہے، پاؤں کے پنجوں سے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے سینہ تان کے چل رہا ہے۔ حضور نے دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند کوئی نہیں، جب اللہ کے لیے میدان میں آئے تو اللہ اس چال کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، حضرت زبیر کے پاس سے گزرے، حضرت عمر کے پاس سے گزرے، کیا پڑھ انا الذی آدنی خلیلی ونحن بالصفی ندی النخیلی۔ او لوگو یہ تلوار آج میرے ہاتھ میں آ گئی، اللہ اکبر، آج اس تلوار، آج ابو دجانہ اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے تلوار مجھے دی، ان سے آج دشمنوں کے سر قلم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نبی کی پھپھی کا رشتہ دار، میں خاندانی، میں خون میں ماں آیا، آپ نے ابو دجانہ کو تلوار کیوں دے دی؟ عمر مراد رسول کو تلوار کیوں نہ دی؟ مجھے تلوار کیوں نہ دی؟ حضرت زبیر کہتے ہیں میں سوچ میں تھا، اتنے میں کفار کی طرف سے بہت بڑا بھاری بھرکم 6 فٹ کا جوان آیا، تکڑا، اپنے آپ کو اس نے لوہے کی زرہ کے اندر لپیٹ رکھا تھا۔ حضرت زبیر کہنے لگے میرے دل کے اندر خیال آیا اگر کاش ابو دجانہ کا اس سے مقابلہ ہو تب پتہ لگے گا اللہ کے نبی کی تلوار کا حق ادا کیسے کرتا ہے۔ وہ میدان کے اندر زرہ پہن کر لوہے کا ٹوپ اور میرے عزیزوں اور پوری زرہ ساز و سامان ڈھال لے کر تلوار لے کے ہاتھ میں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ تو دیکھ کے ہمارے دل دہل گئے، یہ جن ہے کہ انسان ہے کون؟ یہ میدان کے اندر آیا اور اس نے آ کر
مسلمانوں کو للکارا. یہ ابو دجانہ نوجوان صحابی کود کر میدان کے اندر آیا اور اپنی تلوار کو یوں کیا. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ابو دجانہ کی طرف تلوار کا وار کیا، زیرہ کو کاٹ کر کندھے کے اندر گھس گئی. ابو دجانہ نے اپنے ہاتھ سے تلوار کو پیچھے کیا، ادھر کندھا زخمی ہے، ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اور اچھل کر چھلانگ لگائی اور اس آدمی پر، کافر پر ایسا وار کیا کہ یہاں وار کیا، بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر کے علیحدہ کر دیا. پھر لوہے کا ٹوپ اتارا. پھر آپ نے حضرت زبیر کی طرف دیکھا اور کیا کہنے لگے؟ انا ابو دجانہ، انا ابو دجانہ، انا ابو دجانہ. اللہ کے نبی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. تلوار اس لیے ہاتھ میں پکڑائی تھی کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر سکے. آپ نے فرمایا ابو دجانہ آج تو نے محمد کی تلوار کا حق ادا کر دیا. میرے عزیزو، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ آپ سے میرے سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اسلام کا کیا حق ادا کیا، میرے دین کے پھیلانے کا حق ادا کیا. میں کہوں گا جی 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا. بچہ سب سے چھوٹا تھا، بیٹیاں جوان تھی. میں جہیز اکٹھا کرتا کہ خدا کے دین کا کام کرتا. اور میرے عزیزوں، جب صحابہ کی زندگیوں کو سامنے لایا جائے گا، کہیں بلال کو کھڑا کیا جائے گا، کہیں انس کو کھڑا کیا جائے گا، کبھی میرے عزیزوں حضرت حذیفہ کو کھڑا کیا جائے گا، کہیں یمان کو کھڑا کیا جائے گا، تو رب کعبہ کی قسم اس دن سر جھکنے سے بہتر ہے کہ آج جیو تو سر اٹھا کے جیو، آج جیو تو سینہ تان کے جیو. مسلمانوں، آج پورا کفر معیشت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے مسلمانوں تمہیں للکار رہا ہے. میرے عزیزوں، دشمن سے مخالفت کے 3 درجے ہیں. پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، تیر تلوار سے میدان کے اندر آؤ، اللہ اکبر، اس کو روکو. اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے تو برا کہو، اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو دل کے اندر تو احساس کرو کہ یہ کام جو کر رہا ہے جہنم میں جانے کے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کے نہیں کر رہا. میرے عزیزوں، مصیبت تو یہ ہے امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپی ممالک کے اندر، میرے عزیزوں ادھر کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہ براٹ کی صورت کے اندر پاکستان کے اندر آ جاتا ہے. میرے عزیزوں، کردار غیروں والا اپنا کر مخالفت ان کی کر رہے ہو اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہو، یہ دوگلی پالسی نہیں چلے گی. کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، ہر لحاظ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمیں اپنانا پڑے گا. کردار بھی نبی والا، گفتار بھی نبی والی، شکل و صورت بھی نبی والی، شباہت بھی نبی والی، مکان کا طرز بھی نبی والا، دکان کا طریقہ بھی نبی والا، تجارت کرنے کا طریقہ بھی نبی والا، لین دین کا طریقہ بھی نبی والا، اٹھنا سونا جاگنا رونا ہنسنا، شادی بیاہ، موت، میت، دولہا بنانا اور قبر کے اندر میرے عزیزوں میت کو اتارنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر میدان میں، دل میں، رات میں، کبھی میں، خوشی میں، صبح میں، شام میں، انشاءاللہ ہم کافروں کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، ہم محمدی بن کے دکھائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اسلام کی سر بلندی کے لیے مال جان کی ضرورت پڑی، ہر لگانے کے اندر، پھیلانے کے اندر، اپنی صلاحیتیں قربان کرنے میں دیر نہیں کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.